الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا من البینات والہدی روشن چیزیں اور ہدایت کی چیزیں من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد کہ جو ہم اسے بیان کر چکے ہیں کھول کھول کر لوگوں کے لیے کتاب میں، یعنی اللہ رب العالمین نے تو احکامات کو نازل فرمایا، روشن نشانیوں کو نازل فرمایا، ہدایت کو نازل فرمایا۔ اللہ کی ہر کتاب میں، اللہ کی ہر وحی جو اللہ کا کلام ہے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ قرآن کریم ہو، وہ اللہ کا کلام بھی ہے، اور چاہے وہ ان کتابوں کے علاوہ وحی ہو، یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہے اور روشن نشانی ہے۔ تو اللہ نے جو بھی روشن نشانیوں میں سے جو بھی چیز نازل فرمائی، جو بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت کی چیز نازل فرمائی، قرآن ہو وہ بھی ہدایت ہے، تورات وہ بھی ہدایت تھی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، قرآن کریم بھی ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو تمام کتابیں اور جو دیگر وحی خفی ہے، یہ سب روشن نشانیاں ہیں اور ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہم نے ہدایت کی بات اتاری، روشن نشانیاں اتاری، اور ہم نے جو ان کو تفصیل سے بیان کر دیا لوگوں کے سامنے، اب اس کے بعد بھی جو انہیں چھپائے گا، جو انہیں آگے نہیں پہنچائے گا، جو انہیں پڑھ کر ان کی تعویل کرے گا، انہیں پڑھ کر لوگوں کو ان کا غلط سلط مفہوم بتائے گا دنیاوی مفادات کے مطابق، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی سزا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ اللہ نے تو کتابیں، اللہ نے تو ہدایت، وحی، اپنے احکامات اس لیے اتارے ہیں کہ ان احکامات کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور پھر آگے پہنچا دیا جائے۔ یہی نبیوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا اسے آگے بیان کر۔ یہ رسول کی بنیادی ذمہ داری، بنیادی فریضہ ہوتا ہے ہر رسول کا، اور وہ اس فریضے کو بدرجہ اتم ادا کرتے ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے آگے نہ پہنچایا تو آپ نے اپنے رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا، آپ نے پھر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ نے جو وحی نازل فرمائی، انبیاء کرام علیہم السلام نے آگے بدرجہ اتم من وعن آگے پہنچا دی۔ وما هو علی الغیب بضنین، یہ غیب پر وحی پر بخیل نہیں ہے، جو کچھ وحی اللہ کی طرف سے انہیں ہوتی ہے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ گمان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی چھپایا ہے، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ۔ تو جب یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے وہ آگے پہنچائیں، تو جب نبی آگے پہنچا دیتے ہیں تو نبیوں کے صحابہ جنہوں نے نبی سے سیکھا، ان کے متبعین، ان کے امتی، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے پہنچائیں۔ یہ قرن بعد قرن یہ وحی اور یہ بینات، یہ ہدایت، یہ نور، یہ اللہ نبیوں کے ذریعے بھیجتے ہیں اور پھر یہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جو اس میں رکاوٹ بنتا ہے اور جو اس کو چھپاتا ہے اور جو اس کو آگے بڑھانے کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، تو ایسا شخص پھر اللہ کی بھی لعنت کا مستحق ہے، اور جتنے لعنت کرنے والے ہیں وہ ان سب کی لعنت کا مستحق ہے۔ کون ہے لعنت کرنے والے؟ جب اللہ لعنت کرنے کسی چیز پر، پھر اللہ کے سارے فرشتے لعنت کرتے ہیں، پھر اللہ کی ساری مخلوق گویا کہ اس پر لعنت کرتی ہے، پھر تمام لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو اللہ نے چیز واضح کر دی، جو چیز اتار دی، اس کے بعد اس کو چھپانا، جو کام یہودیوں نے کیا۔ اب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا یہ قبلے کا مسئلہ کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، انہیں پتہ ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا ہے لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ بھئی ہماری کتابوں میں تو تھا کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، تو ان کا تو قبلہ بیت اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو وہ جو اعتراض کر سکتے تھے، اللہ نے تو ان کا اعتراض ختم کیا۔ وہ ان کا اعتراض ختم ہونے کی بجائے انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس کی ساری وجہ صرف اور صرف اسلام سے بغض، مسلمانوں سے بغض اور کینہ اور ہٹ دھرمی۔ کوئی اس کی وجہ کوئی یہ نہیں تھا کہ ان کی کتابوں میں کچھ اور تھا، ان کو کچھ اور سمجھ آتا تھا، ان کو پورا پتہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ قرآن کریم کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کا ایک گروہ حق چھپاتا ہے اور وہ جانتے بوجھتے حق چھپاتے ہیں۔ تو جو جانتے بوجھتے حق چھپائے، بینات اور ہدایت جو اللہ نے واضح کھول کر بیان کر دی اپنی کتابوں میں، جو اس کو چھپائے گا دنیاوی مفادات کے لیے، بڑے وقتی سے چھوٹے سے فائدے کے لیے، تو بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جرم ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، اور اللہ کی لعنت یہ اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے، آپ سمجھیے کہ اس سے اور نقصان دہ چیز، اس سے اور تباہ کن چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو اور کائنات کے ہر مخلوق کو پیدا کیا، یہ دنیا اور آخرت ہر چیز اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین سے ہے۔ کوئی یہ خیر ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر۔ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت سے کوئی بندہ نکل گیا، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی۔ جب ایک شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو گیا تو اس کے لیے باقی کیا بچتا؟ کچھ بھی نہیں بچتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، دنیا اور آخرت کی تباہی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے ہے جیسے کوئی چیز چھلک رہی ہو بھرے ہوئے گلاس سے اور وہ باہر نکل رہی ہو۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے ہے، مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، دنیا کے اندر اور آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ یہی معنی ہے الرحمن الرحیم کا۔ تو اگر ایک شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہی محروم ہو گیا اس دنیا کے اندر، اگر کوئی کسی پر ہمدردی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے،
اللہ نے جو رحمت رکھی ہے اس کے 100 حصے ہیں. اللہ نے ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا ہے. دنیا کے اندر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ، کوئی مخلوق کسی مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی کرتی ہے، کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے، تو یہ سارا کا سارا اس ایک رحمت کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے اتاری ہے. اللہ رب العالمین نے آخرت میں 99 گنا رحمت مزید اللہ رب العالمین نے رکھی ہے جنت میں اہل جنت کے لیے. تو اگر ایک شخص اللہ رب العالمین کے رحمت سے ہی محروم ہو گیا، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محرومی، پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. تو ایسا شخص دنیا اور آخرت میں گویا کہ وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. جس طرح شیطان کو اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی رحمت سے محروم کر دیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. جب شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر کیا اور اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے سے، حالانکہ اس کو پتہ تھا، اس نے ماننے سے انکار کیا اور آگے سے اکڑ گیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تجھ پر میری لعنت ہے. تو جو بھی حق کو چھپائے واضح ہونے کے بعد اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جی لیکن عام طور پر آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کرنے سے منع کیا گیا. جی میں ذکر کرتا ہوں، تو اگلے 2 آیتیں پڑھ لیں تو پھر یہ مسئلہ ذکر کرتا ہوں. یہ جو کام ہے حق واضح ہونے کے بعد اس کو چھپانا، یہ اللہ کی لعنت کا باعث ہے، اور اللہ کی لعنت یہ سب سے بڑی تباہی ہے. اس سے زیادہ تباہ کن چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ والعیاذ باللہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم علما، جو بندہ کوئی علم چھپائے، اللہ نے علم دیا کسی کو، اس سے سوال ہو اس علم کے بارے میں، وہ آگے سے چھپا لے. تو جو بندہ کوئی علم چھپائے، من سئل عن علم، سنن نبی داؤد میں، جس بندے سے کوئی سوال ہو فکتمہ، اس کو چھپا لے، اس کو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے، وہ چھپا لیتا ہے دنیاوی مفادات کے لیے. الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائیں گے. جس طرح جانوروں کو لگام دی جاتی ہے تو اسے لگام پہنائی جائے گی اور وہ آگ کی لگام ہوگی. والعیاذ باللہ. تو علم کو چھپانا یہ اللہ کی رحمت سے محرومی کا باعث ہے. فرمایا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، وبینوا اور بیان کر دیں، اللہ کے احکامات کو صاف صاف بیان کر دیں، واضح کر دیں. فاولئک اتوب علیہم، یہی لوگ ہیں میں رجوع کرتا ہوں ان کے اوپر. وانا التواب الرحیم، اور میں تو بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حق کو چھپانا، جس طرح یہود نے چھپایا، جس طرح عیسائی چھپاتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، تباہ کن جرم ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں ایک انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے. اگر کسی سے جرم ہو جائے تو بہت بڑی محرومی ہے. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کو جو توبہ کر لیں. کوئی یہ جرم کرے، جرم کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے، اگر اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، اس پر پیشمان ہو اپنی غلطی پر، اور اللہ کی طرف رجوع کرے. توبہ کا لفظی مطلب رجوع کرنا. توبہ کا لفظ یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خالق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا لغوی معنی رجوع کرنا. اگر بندے کے لیے استعمال ہو مخلوق کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بندہ اللہ کی مخلوق اللہ سے رجوع کرے، یعنی اللہ سے توبہ طائب ہو، اللہ سے معافی مانگے، یہ بندے کی توبہ ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین کے لیے بھی توبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح یہاں استعمال ہوا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا، رجوع کرنے والا، بہت مہربان ہوں. یہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ تابو یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر وہ لوگ جو رجوع کر لیں. اور وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت رجوع کرنے والا ہوں. تو مخلوق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور خالق کے لیے بھی. اس کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا. تو مخلوق کا رجوع یہ ہے کہ مخلوق اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی غلطی پر پیشمان ہو اور اپنی غلطی پر نادم ہو اور اللہ سے توبہ طائب ہو، اللہ سے معافی مانگے. اور خالق کا رجوع کرنا کیا ہوگا؟ خالق کا رجوع کرنا یہ ہوگا کہ اگر بندہ
اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ طائب ہو، تو اللہ رب العالمین کی توبہ یہ ہوگی، اللہ رب العالمین کے رجوع کرنا یہ ہوگا، اللہ اس توبہ کو قبول کر لے۔ تو بندے کی توبہ یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، معافی مانگے، اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو بندہ بھی رجوع کرتا ہے، اللہ بھی رجوع کرتا ہے، بندہ بھی تواب ہوتا ہے، اللہ بھی تواب ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اب یہاں توابین سے مراد مخلوق مراد ہے، مخلوق میں جو بہت رجوع کرنے والے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں توابین اللہ رب العالمین مخلوق کے لیے استعمال ہوا التوابین، اور یہاں التواب اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ رب العالمین بہت رجوع کرنے والے ہیں، تو اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بندے کے لیے استعمال ہوگا تو توبہ کرنا مراد ہوگا، اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو توبہ قبول کرنا مراد ہوگا۔ یہ اب ہم نے خود ہی سمجھنا ہے اس کو سیاق و سباق کے مطابق۔ تو مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، جو رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اپنی غلطی کی، اور اصلاح کر لیں، اور پھر بیان کر دیں اللہ کے احکامات کو، پھر چھپائیں نہ احکامات کو، یہ لوگ ہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں، یعنی میں توبہ قبول کرتا ہوں ان لوگوں پر، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو جو اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بتایا کہ توبہ کی شرائط کیا ہے۔ اپنی غلطی پر پیشمان ہونا، میں نے غلط کام کیا ہے، انسان دل سے اپنے آپ کو غلط سمجھے۔ ایک انسان غلطی کرے، کسی کے ڈانٹنے پر، کسی کے ناراض ہونے پر، کسی کی ناراضگی کے ڈر سے وہ اوپری منہ سے جو ہے وہ معذرت کر لے، اندر سے دل کے اندر اس کی ندامت نہ ہو، دل کے اندر پیشمانی نہ ہو، تو یہ ایسی توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کیا ہوتی ہے کہ انسان دل سے پیشمان ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے، صرف ظاہری، صرف منہ سے انسان نہ کہ انسان دل سے پیشمان ہو، بلکہ اصل توبہ تو یہی دل کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ اصل توبہ اس کا نام ہے ندم هو التوبہ، او کما قال، ندامت ہی جو ہے توبہ ہے۔ تو ندامت، صرف ندامت کافی نہیں ہے۔ ایک بندہ دل کے اندر بڑا پیشمان ہے لیکن وہ معافی مانگتا نہیں ہے۔ ایک بندے نے کسی سے زیادتی کی ہے تو بعد میں دل میں کڑتا رہتا ہے کہ میں نے فلاں بھائی سے زیادتی کی ہے، فلاں دوست سے زیادتی کی ہے، فلاں بندے سے زیادتی کی ہے، لیکن وہ کبھی اس سے معافی نہیں مانگتا۔ دل میں اس کے اندر ہے کہ میں نے غلط کام کیا۔ تو اس دل کی پیشمانی سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اصل توبہ دل کی پیشمانی ہے، لیکن ابھی صرف یہ کافی نہیں ہے۔ یہاں سے توبہ شروع ہوتی ہے، دل کے اندر پیشمانی آئے گی تو، دل کے اندر ندامت آئے گی تو، پھر اس کے بعد ایک انسان جو ہے وہ بیان کرے اس کو لوگوں کے سامنے، جو غلطی کی ہے، جو اب یہاں چھپانے کی بات تھی، چھپانے کو بیان کرے۔ اگر کسی سے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ اس کا اظہار کرے دوسرے کے سامنے، اظہار کرے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اس کے پاس جائے اور اس سے اظہار کرے۔ اگر کسی بندے سے اس نے معافی مانگنی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اونچی آواز سے اعتراف کرے، کوئی بول کر اعتراف کرے۔ اللہ رب العالمین تو دل کے بھید بھی جانتے ہیں۔ دل میں اللہ سے معافی مانگ لے، دل میں پیشمان بھی ہو اور دل میں اللہ سے مانگ لے تو اللہ رب العالمین تو دل کی بات بھی جانتے ہیں۔ تو بندہ اس کا اظہار کرے، اور پھر صرف پیشمان ہونا اور پھر صرف اس کا منہ سے اظہار بھی کر دینا یہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ ایک انسان بڑا پیشمان ہے، میں غلط کام کرتا ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے، وہ کہہ بھی دیتا ہے اگلے بندے سے، جس بندے سے اسے معافی مانگنی ہے یا اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے اظہار کر بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، مجھ سے نماز میں کوتاہی ہو گئی ہے، میں پیشمان ہوں، میں نہیں کروں گا آئندہ۔ پھر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ پیرا نہیں دیتا اپنی بات کا۔ تو توبہ یہ بھی نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نادم بھی ہو، اس کا بیان بھی کرے، اس کا اظہار بھی کرے، اور پھر انسان اپنی اصلاح بھی کرے، وہ اصلاح بھی کرے اپنی۔ اگر آئندہ کے لیے اصلاح کرے گا، دوبارہ وہ کام نہ کرے، اپنی اصلاح کرے۔ اس میں بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی انسان تو اگر انسان سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر غلطی ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب انسان توبہ کر رہا ہے کم از کم اس وقت انسان کے دل میں یہ پختہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا،
یعنی وہ اپنی اصلاح کا جذبہ اس کے اندر ہو. ہاں بعد میں دوبارہ بشری تقاضے کے تحت اگر ہو گیا وہ پھر توبہ کر لے. لیکن جب انسان توبہ کر رہا ہے، جب پیشمانی کا اظہار کر رہا ہے، جب اس غلطی کو بیان کر رہا ہے، بس وہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بس میں نے ایک بندے کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرنا ہے، بس اب آئندہ بھی میں غلطی کرتا رہوں گا، یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ یہ ہوتی جس وقت اللہ کے سامنے ایک انسان توبہ کرتا ہے، جس وقت وہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کے دل میں پختہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اس کو ایسے واضح فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 135. اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ کہ جب وہ ان سے کوئی بے حیائی ہو جائے یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا، پھر وہ اصرار نہیں کرتے اوپر اس کے جو انہوں نے کیا. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے پھر اصرار نہیں کرتے. تو اس سے پتہ لگا کہ توبہ کی شرائط میں سے آئندہ انسان جب توبہ کر رہا ہو اس وقت تو وہ اس عزم کے ساتھ توبہ کرے آئندہ پوری زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا. رشوت لی ہے اگر تو اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہا ہے، جس سے لی ہے اس سے بھی معذرت کرتا ہے، تو لیکن اس وقت وہ پھر اس کا عزم ہو کہ میں آئندہ یہ کام پوری زندگی نہیں کروں گا. اگر دوبارہ بشری تقاضے کے تحت ہو گیا تو انسان دوبارہ توبہ کر لے. جب بھی توبہ کرے اس وقت اس کے دل میں یہ ہو کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اگر دل میں یہ ہے کہ بس میں ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہوں، میں نے کون سا رکنا ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی. چاہے اس وقت واقعی وہ پیشمان بھی ہو، چاہے وہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہو، بیان بھی اس کو کر رہا ہو، لیکن اس کے دل میں عزم ہی نہیں ہے میں نے آئندہ رکنا ہے. اگر دل میں اس کے عزم نہیں ہے تو یہ بھی توبہ کے منافی ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جب توبہ کا ذکر فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 146. تو یہاں اللہ تعالیٰ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نفاق کا ذکر کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی سزا ہے اس کی، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، اصرار نہ کریں اس پر، واعتصموا باللہ، پھر اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی پھر اپنی بات پر ڈٹے رہیں، اپنی بات پر جمع رہیں، استقامت کے ساتھ وہ ڈٹے رہیں نیکی پر. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور پھر وہ اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیے رکھیں. دیکھیں انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ آئندہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی. اللہ نے انسان کے سرشت کے اندر یہ چیز رکھی ہے، لیکن کم از کم جب انسان توبہ کر رہا ہے اس وقت تو پوری نیک نیتی کے ساتھ توبہ کرے، اور اس وقت جو ہے وہ ندامت بھی ہو اور اس کا اظہار بھی ہو اور عزم ہو آئندہ میں نہیں کروں گا. اگر دوبارہ ہو جائے دوبارہ پھر وہ دوبارہ توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا عزم بالجزم ہونا چاہیے. اگر اس وقت عزم بالجزم نہ ہو پھر توبہ نہیں ہوتی. والعیاذ باللہ. فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، وهم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مشرکین ہوں یا یہودی عیسائی ہوں، یہ بھی کافر ہیں، اور پھر وہ مر گئے. اور کس حالت میں مرے؟ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے. یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے کفر کیا اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی، نہیں، کفر کیا اور پھر وہ مر گئے اور کفر کے حالت میں ہی مر گئے. زندگی میں بھی کافر تھے اور موت بھی کفر پر ہوئی. تو اولئک علیہم لعنۃ اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے. تو اسے پتہ لگا کہ توبہ کی جو شرائط ہیں، ایک توبہ کے وقت پیشمانی بھی ہو اور بیان بھی ہو اور اصلاح بھی ہو، اور پھر اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہو. مرنے کے بعد کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی.
ایک بندہ مر جائے، اب قبر کے اندر توبہ کر رہا ہے، اب وہ آخرت میں توبہ کر رہا ہے، اب موت کے فرشتے کو دیکھ کر اے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، اے اللہ تعالیٰ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ تعالیٰ میں آئندہ نیک عمل کروں گا. یہ تو ہر انسان کرتا ہے. ہر انسان جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، وہ اللہ کو دعائیاں دیتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ چند لمحوں کی مہلت دے دے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تمہیں موت آئے تو پھر وہ کہے کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کروں اور میں نیک بن جاؤں. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی نفس کو پھر مہلت نہیں دیتے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ کی مہلت بھی نہیں ملتی، پھر نہ وہ ایک لمحہ لیٹ ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پہلے ہوتا ہے، پھر وہ عین وقت پہ آتی ہے، پھر مہلت نہیں ملتی پھر انسان کو. ہر انسان مرتے وقت توبہ کرتا ہے. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں لوٹا دیں، لعلی اعمل صالحا تاکہ میں نیک عمل کروں. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها. یہ ہر بندے نے یہ بات کہنی ہے، نیک ہو یا برا ہو وہ یہ بات کہتا ہے. تو توبہ جو ہے یہ مرتے وقت، مرنے کے بعد نہیں ہوتی. جو کفر کی حالت میں مر جائے یا اس کی موت کا عمل شروع ہو جائے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ہاں اگر ایک شخص موت کو سامنے دیکھ رہا ہے لیکن ابھی اس کی موت کا عمل شروع نہیں ہوا، وہ دیکھ رہا ہے میرا دشمن میرے سامنے آ گیا، میرا دشمن مجھے نہیں چھوڑے گا، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ جو بھی چیز ہے وہ مجھے مارنے آ رہا ہے، ایسی حالت میں بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے. توبہ کب قبول نہیں ہوتی؟ جب انسان کی جان اس کے حلق میں پھنس جائے اور انسان کی جان نکلنے لگے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کی جان نکلنا نہ شروع ہو جائے اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون جو ہے وہ جب غرق ہوا موت آنے سے پہلے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جب اس کو غرق نے آ لیا اور وہ لہروں کے اندر اب وہ لہروں کا شکار ہو گیا تو اب وہ کہنے لگا مرتے وقت کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو اللہ نے فرمایا آل آنا، کیا اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرتا رہا لمبا عرصہ. فرعون بار حضرت موسیٰ جب اللہ کا عذاب آتا حضرت موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ دعا کریں ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. جب وہ عذاب ختم ہو جاتا پھر فرعون دوبارہ اپنے روش پر. تو مرتے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مرنے سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے. فرمایا جو مر گیا کفر کی حالت میں پھر ایسا شخص تو لعنتی ہے، جو لعنت ہے پیچھے وہ ایسے شخص پر. اس سے پتہ لگا کہ جو شخص مر جائے اور اس کی حالت اس کی موت کفر پر ہوئی ہو ایسے شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے. تو جو بندہ مر جائے کفر پر تو ایسے شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اور وہ کافر تھے کفر کی حالت میں فوت ہوئے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سب لوگوں کی بھی لعنت ہے. پتہ لگا کہ جو کفر کی حالت میں مر جائے جس کے بارے میں ہمیں یقینی طور پہ پتہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے ایسے شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے، ایسے شخص پر لعنت کرنا جائز ہے. اسی طرح اگر ایک شخص موت نہیں ہوا تو ایسے شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. کیا پتہ کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور وہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ہدایت دے دے، مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تو گناہ معاف کر دے. تو پھر اگر ہم ایسے بندے پر لعنت کریں گے موت سے پہلے تو وہ لعنت غلط بندے پر ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی اذان کے بعد. میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر کوئی کفر پر فوت ہو جائے اور اس کے بارے میں ہمیں یقینی علم ہو کہ اس کی وفات کفر پر ہوئی ہے تو ایسے شخص پر معین طور پہ لعنت کی جا سکتی ہے، لعنت کرنا جائز ہے. لیکن اگر ایک شخص فوت نہیں ہوا چاہے اس نے کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہیں کیا،
ایسے شخص پر معین طور پہ لعنت نہیں کی جا سکتی کہ فلاں شخص تو لعنتی ہے، کہ وہ اتنا گناہ گار ہے، لعنت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ لعنت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لعنت تو اگر کسی مسلمان پر لعنت کی جائے تو لعنت کرنا تو کسی کو قتل کرنے کے مترادف ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعن المؤمن کقتلہ، کسی مسلمان پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف۔ اور لعنت اتنا منحوس لفظ ہے، اتنی یہ منحوس چیز ہے کہ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے، پھر وہ اس شخص پر آتی ہے جس شخص پر لعنت کی گئی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہو تو اس پر وہ لعنت پڑ جاتی ہے، وہ نحوست پڑ جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت دوبارہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ لعنت کو جگہ نہیں ملتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، یا وہ جس پر لعنت کی گئی ہے اس پر پڑے گی اگر وہ مستحق ہوا، اگر وہ اس پر نہیں پڑے گی تو دوبارہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آئے گی۔ یہ بہت منحوس چیز ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے حد الامکان۔ انسان مومن لعنت کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، لعنت کرنی نہیں چاہیے، اگر کرنی ہو تو جس کی موت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، ایسے شخص پر لعنت کرنا جائز ہے۔ ابو جہل پر، شیطان پر، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اس پر لعنت کرنا جائز ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے شیطان پر لعنت کی، ان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ، وہ شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں جس پہ اللہ نے اس پر لعنت کر دی، تو شیطان پر لعنت ہو سکتی ہے، ابو جہل پر لعنت ہو سکتی ہے، جس کی موت کفر پر ہوئی ہے اس پر لعنت ہو سکتی ہے، جو فوت نہیں ہوا کتنا بڑا گناہ گار ہے اس پر لعنت نہیں ہو سکتی معین طور پہ، جس کی موت کے بارے میں ہمیں، جو فوت ہو گیا ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی موت کفر پر ہوئی کس پر ہوئی، جس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، ہم اس کے مرنے کے بعد بھی اس پر لعنت نہیں کر سکتے۔ جس کے بارے میں ہمیں یقینی پتہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے اس کے بارے میں لعنت ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر ہم معین طور پہ کسی شخص پر لعنت نہ کریں لیکن ہم کسی ایسے عمل پر لعنت کریں کہ جس عمل پر قرآن و حدیث میں لعنت کی گئی ہے، تو عمل پر لعنت کی جا سکتی ہے کسی شخص کی تعیین کیے بغیر، ان اعمال پر لعنت کی جا سکتی ہے جن اعمال پر قرآن و حدیث میں لعنت کا ذکر آیا۔ مثال کے طور پر نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ سود لینے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر لعنت، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، تو یہ ایک عمل ہے، سود کھانا، سود کھلانا، جو سود کھا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو سود لے رہا ہے، جو سود دے رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے اللہ کی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر لعنت، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ لعنت بھی کسی شخص پر معین طور پر نہیں کرنی۔ اگر ایک شخص ہمارے سامنے سود کھا رہا ہے، ہم اس شخص پر معین طور پہ لعنت نہیں کر سکتے۔ ایک شخص زید ہے، وہ سود کھاتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ سود کھاتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید پر لعنت ہو، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ، کیا پتہ وہ اللہ اس کو توفیق دے، توبہ کر لے، کیا پتہ اللہ اسے معاف کر دے، ایسے شخص پہ لعنت کرنا جائز نہیں۔ ہاں عمل پر لعنت ہو سکتی ہے کہ سود کھانے والے پر لعنت ہو، سود کھلانے والے پر لعنت ہو، علم چھپانے والے پر لعنت ہو، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے نازل کیا بینات اور ہدایت، جو اس کو چھپاتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے، تو لعنت کی جا سکتی ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے ہمارے سامنے جھوٹ بولا، ہم دیکھتے ہیں کسی نے جھوٹ بولا، ہم اس شخص پر لعنت نہیں کر سکتے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے میں تم پر لعنت کرتا ہوں، آپ اس پر لعنت نہ کریں، معین طور پر لعنت نہ کریں، آپ عمل پر لعنت کریں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ جی عمل کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ نام کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیتے ہیں، ملعون ہے، جس طرح قرآن پاک کی گستاخی جس نے کی، پھر اس کے نام کے ساتھ بھی ملعون اٹیچ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں دیکھیے کئی دفعہ اسی بارے میں اختلاف، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، حالانکہ اس نے گستاخی، کوئی چیز گستاخی کئی دفعہ نہیں ہوتی، کئی دفعہ فیصلہ کرنے میں جو ہے نا وہ انسان صحیح طرح فیصلہ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی نے واقعی ہی ایسا کام کیا ہے جو لعنت کا باعث ہے، پسند دیکھیے اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک بندہ علم چھپاتا ہے، تو علم چھپانا ایک
ایسا عمل ہے جو لعنت کا باعث ہے. باقاعدہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی علم چھپائے، جو اللہ نے نازل کیا اس کو چھپائے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے سامنے جو بندہ بھی علم چھپائے اور ہمیں پکا پتہ ہے اس نے علم چھپایا ہے، اور ہمارے سامنے اقرار بھی کر لیتا ہے کہ میں نے علم چھپایا تھا، ہم اس پر بھی لعنت نہیں کر سکتے. ہم عمل پر لعنت کریں، اس پر لعنت نہیں کر سکتے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ توفیق دے دے، اور جب وہ اپنے لعنت سے، جب وہ اپنے کتمان علم سے اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اتنی بڑی نیکی بنا دیں گے. تو جو عمل اگر توبہ کرنے کے بعد اتنی بڑی نیکی بن جائے، ہم اس شخص پر لعنت کر رہے ہیں. ہم اس شخص پر لعنت نہ کریں، ہم عمل پر لعنت کریں. اگر قرآن و حدیث میں مثلا شراب پینے پر لعنت ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس پر لعنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر، شراب پینے والے پر. تو ہم کہ شراب پینے والے پر لعنت ہو، ہم کسی شخص کو معین نہ کریں. معین صرف اگر ایک شخص کفر پہ فوت ہو جائے تو ایسے شخص پر معین طور پہ لعنت کی جا سکتی ہے، اجازت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر لعنت کرتے رہیں، ہر وقت لعنت کرتے رہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. مومن لعن طعن کرنے والا ہوتا نہیں ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی جہنم میں. لا یخفف عنہم العذاب، یعنی جو لوگ کفر پہ فوت ہوئے، کفر تک انہوں نے توبہ نہیں کی، اب مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہو سکتی. ہر لمحے بندہ توبہ کرے گا، دعائیاں دے گا، لیکن وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اب ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ عذاب قیامت کا ہلکا نہیں ہوتا. کافر لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں ہوتا. کچھ مسلمان ہیں جو گناہ گار ہوں گے، اگر اللہ نے انہیں معاف نہ کیا، کسی مسلمان کو، موحد کو، اگر وہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کر لے اور توبہ نہ کر سکے مرنے سے پہلے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اللہ سزا دے دے. اگر اللہ کسی موحد کو سزا دے، جہنم میں ڈال دے، اللہ معاف کرے یا کوئی سزا دے، اس کا تو عذاب ہلکا ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے، وہ بعد میں جنت میں چلا جائے گا. ایک کافر کا عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوتا. اس کا عذاب بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. اس کا عذاب بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں پس چکھو، پس ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں. تمہارا عذاب بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. یہاں فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، کچھ عرصہ کے لیے روک دیا جائے، کچھ عرصہ کے لیے تخفیف ہی کر دی جائے. تخفیف نہیں ہوگی، ایک دن کی تخفیف بھی نہیں ہوگی، ایک لمحے کی بھی تخفیف نہیں ہوگی. قیامت کے دن جہنم میں کافر لوگ وہ جہنم کے دروغوں کو، اور مالک جو جہنم کے فرشتے کا نام ہے، جہنم کے دروغوں کا نام مالک ہے، تو وہ مالک سے کہیں گے کہ اللہ تو ہماری دعا نہیں سن رہے، تو اللہ سے آپ اللہ کو پکاریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک دن عذاب ہلکا کر دے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. جہنم والے جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اللہ سے دعا کرو، ہماری تو اللہ سن ہی نہیں رہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایک دن ہم سے عذاب ہلکا کر دے. تو وہ کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے روشن نشانیاں لے کر؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تھے. تو پھر وہ جہنم کے دروغے کہیں گے قالوا فادعوا، تم ہی خود دعا کرتے رہو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا وہ رائگاں جائے گی، فضول میں جائے گی، اللہ ان کی پکار سنیں گے ہی نہیں، اللہ ان کی بات سنیں گے ہی نہیں، والعیاذ باللہ. تو جہنم میں جانے کے بعد جہنم کا عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا کافروں کے لیے. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ آگ ہلکی ہونے لگے گی ہم آگ کو مزید بڑھا دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی کبھی چمڑے گل جائیں گے، دنیا کے اندر اگر چمڑا جل جاتا ہے تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ تصور کرو کہ چمڑے جل جائیں گے اور پھر تکلیف کم ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم چمڑے ہی بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے کافروں کے عذاب بڑے بڑے کر دیے جائیں گے.
ایک ایک داڑ جو ہے آپ سمجھیے بہت پہاڑ کے برابر، تاکہ زیادہ تکلیف محسوس کرے، ولیعذ باللہ۔ تو دنیا کے اندر انسان غفلت میں زندگی گزار دے اور انسان کے مجھے کیا پرواہ ہے اور انسان آخرت کی پرواہ نہ کرے، تو یہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہے، اور یہ پھر ایسا عذاب ہے نہ ختم ہونے والا، انسان اس کو پھر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نصوص کے اندر یہ حقیقت واضح کی ہے۔ اب کوئی ان چیزوں کو پڑھے ہی نہ، یا کوئی ان چیزوں کو پڑھ لے پھر بعد میں توجہ ہی نہ کرے، کان ہی نہ دھرے، تو اللہ تعالیٰ نے تو حق واضح کر دیا ہے۔ اب قیامت کے دن اگر کوئی ان چیزوں کا شکار ہو تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرے، پھر وہ کسی اور پہ تو ملامت نہیں کر سکتا، ولیعذ باللہ۔ فرمایا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ولیعذ باللہ۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، کوئی ڈھیل نہیں دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ رب العالمین، عبادت کے لائق ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کفار کہتے تھے، ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ الہ تو زیادہ ہیں، اور وہ بڑا تعجب کرتے تھے اور بڑا ناراض ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کا سب سے بڑی تنقید یہ تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہ اس نے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، سارے معبود ختم کر دیے، نہ لات نہ منات نہ عزا، نہ جو ہمارے اتنے زیادہ بت پڑے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، بزرگوں کی مورتیاں بنا کر انہوں نے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بت بھی تھے، ولیعذ باللہ۔ تو اتنے معبود ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ معبود ہے، ایک اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ کی نظر و نیاز ہو، ایک اللہ سے ڈرا جائے، ایک اللہ کو پکارا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی عجیب چیز نہیں ہے، حقیقت یہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ۔ اگر کوئی معبود برحق ہے، حق معبود، تو وہ ایک ہی ہے۔ ہاں باقی اگر اور معبود ہیں تو وہ باطل معبود ہو سکتے ہیں، حق معبود ایک ہی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ رحمان کے اندر وسعت زیادہ ہوتی ہے رحمت کی، اور رحیم کے اندر دوام زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحياة شوقا